إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کی عدالت میں کیس جیت گئے اور وہ جو خواتین تھیں جن کے نام سے بدنام کر کے تو انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ زلیخا نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے ایسا کلمہ کہا کہ جو ان کے سلیم الفطرت ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اچھے اور شریف آدمی کو بالکل یہی رد عمل دینا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں اور یہ بہت بدکار ہے، مجھے میری نیکی نے بچا لیا ہے، میرا نفس کبھی برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ وما ابرئ نفسی، میں بری ہو گیا ہوں لیکن میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اس کی برات بیان نہیں کرتا۔ یہ جو برات ہے اصل میں یہی لفظ تبرہ بنتا ہے، فقہ سے تفقہ بنتا ہے اور برا سے تبرہ بنتا ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے اعلان برات کرنا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اصل جو شیعیت تھی وہ اگرچہ وہ بھی ناقابل قبول ہے لیکن وہ یہ تھی کہ جی ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، نہ مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی اکثریت نے خلیفہ نہیں مانا، بس 30 کے لگ بھگ صحابہ ان کے ساتھ ہو کے لڑے ہیں، باقی سارے تقریباً 90,000 کے لگ بھگ باقی لوگ تھے نہیں ان کی طرف سے لڑے، وہ الگ ہو گئے۔ ان کا ہم کافروں سے لڑ چکے ہیں، جو جنت کمائی ہم یہاں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ان کو نہیں مانا، نہ مانے۔ آپ نہ ماننے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا عظمت پر کیا فرق پڑتا؟ لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر فرقے کی جو کروڈ اور بدترین شکل ہے وہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، پاک و ہند کے اندر۔ یہاں عربوں میں وہ شیعیت نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، وہاں تبرہ گالی کو کہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ فلاں نے فلاں کو تبرے سنائے اور یہ اسی سے لفظ بنا۔ تو وہاں گالی دینا اصل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے دین میں واجب ہے برات، برات ان کے دین میں ظاہر ان کا دین کھڑا ہی ابو بکر کی خلافت کی مخالفت پر، اگرچہ ان کے امام علی مان لیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
امام حسن حسین دونوں نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر کوفے کی مسجد میں بیعت کی ہے. یہ نہیں مانیں گے اس کو، نہ مانیں. وہ کہتے ہیں جی تبرہ جو ہے وہ ہمارے یہاں واجب ہے. تبرے سے مراد ہے کہ ہم نہیں مانتے ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو، ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں تبرہ گالی کو، یعنی ان کے یہاں اصطلاحی اور چیز ہے، لغوی اور چیز. لغت میں تبرہ اعلان برات کرنا ہے، لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے. اخبار میں آپ پڑھتے ہیں نا فلاں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اعلان، اس کا نام تبرہ ہے. جو ہمارے یہاں اصطلاح بن کر استعمال ہو رہا ہے وہ گالی ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بدی سے بری نہیں کرتا کہ اب اس میں بدی کی کوئی تمنا باقی نہیں رہی. انسان جب تک انسان ہوتا ہے تب تک اس کا نفس جو اللہ نے رکھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس لوامہ بھی انسان میں رکھا ہے، نفس امارہ بھی انسان میں رکھا ہے. جب تک یہ دو رہتے ہیں وہ انسان ہوتا ہے. جب تک انسان کی جان میں جان رہتی ہے یہ دونوں رہتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں. اور جس دن وہ مر گیا اس دن اجر ختم ہو جائے گا، تمہاری انسانیت ختم ہو جائے گی، تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا، تمہارا اجر ختم ہو جائے گا. جب تک اللہ نے دنیا میں رکھا ہے آخری سانس تک امتحان، بلکہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں جس میں بچے ٹائم مانگتے ہیں پھر ایکسٹرا کہ سر آدھا سوال ہو گیا 10 منٹ دے دیں مجھے، بندہ بھی مرتے ہوئے اسی طرح کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب وہ وقت آ جائے پھر تم یہ کہو کہ لما رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ بس تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں ایک بس چیک لکھوں گا مسجد کے نام اور مر جاؤں گا، تو آئے تجھے دیکھوں اور جہاں سے گزر جاؤں، بس آخری تمنا. تو جب تک انسان میں سانس رہتی ہے نفس امارہ ساتھ رہتا، اس کے حق میں ڈنڈی مار دو، اس کو یہ کر دو، سب سوچیں آتی. تو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، 3 اصطلاحات استعمال کی گئی قرآن حکیم کے اندر. سورہ القیامہ میں لوامہ کا لفظ استعمال، لوامہ وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ انڈیکیٹر، تیرے اندر کو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو نہ مان، اس کا تمہیں اللہ نے اختیار دیا. آپ 120 سے اوپر جاتے ہیں تو انڈیکیٹر بتاتا ہے نا بول کے کہ تو نے سپیڈ لمٹ کراس کر لی ہے، آپ نہ ایکسیلیٹر کم کریں، مانڈ کے رکھیں. وہ کیا کرا؟ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کام انڈیکیشن دینا تھا، اس نے دے دی. یہی کام نفس لوامہ کا ہے. تقوی اسی کا نام ہے کہ آپ اس کی اس انڈیکیشن کو مان لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بڑے دور سے آتے ہیں اور روز روز آ بھی نہیں سکتے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، قبائل میں بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے بیڑ بکریوں کے، ان کا بھی کوئی سامان کرنا ہے تو ہم روز نہیں آ سکتے، ایسا کوئی فارمولہ ہمیں بتا دیں کہ صحرا میں رہ کے ہمیں حق اور باطل کا پتہ چل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت نفسک، تو اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر، اگر وہ مطمئن ہو تو کر گزر، اس لیے کہ اللہ کے سامنے تم اپنے ضمیر کی بنیاد پر پکڑے جاؤ گے. ایک چیز حلال ہے مگر تو اسے حرام سمجھتا اور پھر کھا گیا تو اللہ کے یہاں حرام خور کی نیت سے تیرا محاسبہ ہوگا، اگرچہ وہ چیز حلال تھی. ایک بندے نے دیکھا کوئی پرنا یا کوئی چیز پڑی ہوئی اور اس کو اٹھا لیا، اور بعد میں دیکھا تو وہ تو اس کی اپنی تھی، اس کا نام چوروں میں لکھ لیا گیا، اگرچہ چیز اس کی اپنی تھی. انما الاعمال بالنیات. تیرا ضمیر اگر مطمئن ہے تو پھر کھڑا رہے. وَإِنْ حَاكَ نَفْسُكَ، اگر تیرا نفس تیرے اندر خارش کرے، تذبذب رہے، فلا تفعل، پھر وہ کام مت کر. وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ، مفتی تمہیں فتویٰ بھی دے دے، تیرا نفس اس کی مزاحمت کر رہا تو وہ کام مت کر. تیرا ضمیر جانتا ہے، مفتی نہیں جانتا، وہ تو الفاظ کو فالو کرتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تم سے بات کرتے ہوئے
دائیں بائیں دیکھے تو اس کی بات امانت ہو جاتی ہے. وہ تمہیں نہ کہے کہ کسی کو نہ پتا چلے، لیکن اس کا دائیں بائیں دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ تیسرے بندے تک بات نہیں جانے دیتا. اب اس کی بات امانت ہے، اگر کہیں لیک کرو گے تو خیانت کرو گے، پکڑے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نفس کو برائی سے بری نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک، میں بری ہو گیا ہوں، میرا نفس بری نہیں ہوا. ان النفس لامارۃ، یعنی تفخیم اور شدت کے جتنے صیغے عربی میں ممکن تھے سارے انہوں نے لگا دیے. ان النفس لامارہ، ایک ہوتا ہے امر دینے والا جو آپ کہتے ہیں آمر ڈکٹیٹر، ایک ہوتا ہے امار شدت کے ساتھ مسلسل پیچھے پڑے ہی رہنے والا، ایک دفعہ مشورہ دے کے چھوڑنے والا نہیں. اسی سے بنا علامہ. یہ امارہ جو ہے یہ اصل میں علامہ ہے. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علامہ. علامہ کوئی کوئی ہوتا ہے، عالم ڈھیر سارے ہوتے ہیں. فرمایا ان النفس لامارہ، یعنی خود امارہ کے اندر بھی تفخیم، شدت، تسلسل، اصرار، لیکن اس کے ساتھ جب لام لے کر آئے گئے لازمن، یقیناً برائی کا کہتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کر دے. اور یہ انبیاء ہوتے، ان کی یہ جو ایبیلٹی ہوتی ہے، یہ جو فیکلٹی ہوتی ہے، اس کو ڈسیبل کر دیتا اللہ پاک. ہوتے وہ انسان ہیں لیکن انہیں جبری عصمت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جو کہیں تقریب ہوتی ہے تو ڈھول باجہ بجتا ہے، پھر لوگ بیت بازی کرتے ہیں رات کو بیٹھ کے، ہمارے دیہات کا ماحول ہے. فرماتے کہ میں نے کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگائی کہ میری بکریاں چرانا، تو میں ذرا وہ سن کے آتا ہوں مجلس. حضور فرماتے میں وہاں سے نکلا اور اس کے بعد مجھے ایسی نیند آئی کہ میں سو گیا، ہوش ہی نہیں رہا. دوسرے دن سورج چڑھے، نکل آنکھ کھلی. جب آپ بچپن میں چرایا کرتے تھے بکریاں، اس وقت کی بات ہے. اللہ پاک نبی کے بچپن کو بھی اتنا ہی پاک صاف رکھتا ہے جتنی ان کی جوانی ہوتی. وہ چونکہ روڈ ماڈل ہوتے ہیں، ایک پیمانہ ہوتے ہیں حق کا، لہذا اللہ پاک اسے خراب نہیں ہونے دیتا. اسی کی بنیاد پر دین کھڑا ہوتا ہے. دین کی اصل اساس کتاب اللہ نہیں، نبی کی ذات ہوتی ہے. جو نبی کو جھٹلا دیتا اس کے لیے اللہ کا کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیا ثبوت ہے اس کے پاس پھر کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کوئی اللہ کی مہر نہیں لگی، چمکیلے کاغذ پر نازل نہیں ہوئی، کوئی جبرائیل کے دستخط نہیں اس کے اوپر. مصطفیٰ کا قول یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام بس. اور جو ان کے ایک قول کو جھٹلا دیتا ہے وہ پورے قرآن کو جھٹلا دیتا ہے. حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اونٹ کا سودا کیا، رقم طے ہو گئی. تو آپ نے اسے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں پیسے لے کے آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کا بندوبست کرنے چلے گئے. ان کو کوئی دوسرے صحابی ٹکر گئے، انہیں نہیں پتا تھا سودا ہو چکا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ قیمت لگائی. اب جتنی قیمت اس نے پہلے حضور کے ساتھ چکا دی تھی اس نے وہاں سے اٹھایا پھر کہ اتنے میں تو میرا بکتا ہے، تم اس سے زیادہ دے سکتے تو دے. اب اس نے بھی نہیں پوچھا کہ کون دیتا ہے، کس نے لیا ہے، اس نے بتایا بھی نہیں کہ سودا ہو گیا. ورنہ صحابہ اس طرح سودے کے اوپر سودا کرنا اور منگنی کے اوپر پیغام کے اوپر پیغام بھیجنا یہ منع ہے شریعت میں. ان کا معاملہ چک جائے، سودا نہیں ہوتا پھر آپ کر لیں. وہاں سے جواب ہو گیا ان کو، تو ایسا نہیں کہ ان کا بھی جواب نہیں ہوا، بات چیت چل رہی ہے منگنی کی اور رشتہ مانگنے کے اوپر سے آپ نے اپنا جو ہے وہ یارکر کرا دیا یا لوچ تل دیا آپ نے اپنا. یہ جائز نہیں. وہ بندہ بے ایمان ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بارگیننگ کر رہا ہے ان کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا تو مجھے یہ بیچ چکا ہے اور اتنے کا ہمارا سودا ہوا ہے اور میں پیسوں کا انتظام کرنے گیا تھا اور تو پیچھے نیا گاہک ڈھونڈ لیا تو نے. اس نے کہا جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میں نے آپ کو بیچ دیا تھا؟ کوئی گواہ ہے؟
خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تم سے اونٹ خریدا ہے اور اتنے میں خریدا ہے۔ وہ چپ کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اونٹ لے لیا اس سے، اور پیسے وہ نہیں دیے جو اس کے ساتھ طے ہوئے تھے، بلکہ جو اس نے صحابی کے ساتھ سودا کیا تھا پیسے وہ دیے، زیادہ دیے اس نے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ میں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کرتا ہوں اتنا ہی میرا ایمان ایسے جیسے ڈرل کر کے نیچے جاتا، گہرا ہوتا۔ ایمان کی بنیاد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کلام ہمیں انہوں نے دیا ہے، وہ منبع اس کا ان کی زبان سے نکلا ہے، ان کی آواز میں سنا گیا، اللہ کی آواز میں نہیں سنا گیا۔ فرمایا کہ گفتائے اللہ بود، ان کی گفتگو اللہ کی گفتگو بن گئی ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ نکلی عبداللہ کے گلے سے ہے، اللہ کی آواز ہے۔ کیا نفاست ہے! یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کسی مہذب سوسائٹی میں رہتا ہے تو مہذب ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس جیسی رف سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ادب و آداب کا انہیں کوئی احساس نہیں تھا ان لوگوں، ایسی نفیس شخصیت خود ایک معجزہ ہے، نبی کی ذات اپنی ذات میں معجزہ۔ آپ اس کو اتنے ہی پیسے دیتے جتنا سودا ہوا تھا، آپ اسے بتا دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے بعد مدینے میں کوئی خرید سکتا تھا اس کا اونٹ پھر نبی سے سودا کرنے کے بعد؟ لیکن آپ نے کہا کہ اس کا دل میلا نہ ہو، لالچی بندہ ہے، تو آپ نے پیسے زیادہ دیے جتنا اس نے سودا کیا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خزیمہ تو موجود نہیں تھا یہاں پہ، تو جو تو نے دیکھا نہیں تو نے اس کی گواہی کیوں دی؟ انہوں نے کہا کہ کل ما نصدق بما جئت به اکذبک فی درہم کذا۔ اللہ کے رسول اتنی ساری بڑی بڑی چیزیں جو آپ لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کر دی صرف آپ کے کہنے سے، بغیر دیکھے، کیا میں ان چند درہموں کے لیے آپ کی تکذیب کر دیتا؟ یعنی یہ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نبی چند درہموں کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں ساری ایمانیات میری چلی گئی۔ جو خبر غیب کی تھی، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جبرائیل ہے، اللہ کا کلام ہے، پھر تو سب چلا گیا نا، کہ جو بندہ اتنی چھوٹی سی چیز پر جھوٹ بول سکتا ہے وہ بڑی پر کیوں نہیں بولے گا؟ بعد ما کل جئت به نکذبک فی درہم کذا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مثلو کا، تیرے جیسا بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یعنی یہ جو تیری سوچ ہے یہ ایک فینومینا ہے کہ بندہ کہ جی ہم اتنا دیکھیں قادیانی کیا کہتے ہیں، قادیانی ایک آئے تو بات ہوئی تو کہنے لگے جی ہم تو انہیں ریفارمر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں، جیسے آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو ایسے جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کا والد صاحب ہوں اور آپ کہیں گے والد تو میں نہیں مانتا، میں آپ کو ماموں مان لیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا میں نبی ہوں اور تم کہہ رہے ہو ہم نبی تو نہیں مانتے، ہم ریفارمر مان لیتے ہیں، امام مان لیتے ہیں، مہدی مان لیتے ہیں۔ میں جھوٹا مہدی کیسے ہو سکتا، جھوٹا ریفارمر کیسے ہو سکتا؟ یا تو کہو کہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا، تم اس میں ڈسکاؤنٹ کرنے والے کون ہوتے ہو کہ اتنا ہم مان لیتے اتنا نہیں مانتے؟ تکذیب کیا تو پھر تو سارے کی تکذیب ہوگی نا۔ پھر تم نے مان لیا کہ ہاں مہدی تک وہ سچا تھا، اس کے بعد جب اس نے اگلا دعویٰ کیا، یہ دعوے بھی اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کیے نا۔ جس قسم کا دعویٰ ہوتا ہے، جس قسم کا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں، لیکن جی وہ تو کہتے ہیں میں مہدی ہوں، لیکن جی وہ تو کہتے ہیں میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں،
میری فارمر ہوں، میں اگر دعوی نبوت کروں تو میں کافر ہو جاؤں. کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو یہ لکھتے ہیں لیکن بعد میں دعوی نبوت کر کے کافر ہو گئے وہ اپنے لفظوں سے. آپ نے فرمایا تیرے جیسا بندہ خالی نہیں جاتا. جس کے لیے من شاہد لہ خزیمہ کا فتح، خزیمہ جس کی گواہی دے دے اس کا نصاب پورا ہو جاتا. 2 گواہوں کی ضرورت نہیں، خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. یہ انعام ہے ان کا، واحد صحابی ہیں. اور جب سورہ توبہ میں آیت رکھی جا رہی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو جو کرائٹیریا بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. سینوں کے حفظ کیے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق شہادت کا جو ہے وہ نصاب پورا کر کے جس کو رجسٹر کیا گیا اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. یہ آیت صرف ان کے پاس ملتی تھی. اس کے بعد پھر صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دیں اس کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں رہتی. کسی نکاح میں یا اکیلے دے دیں پھر اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں. تو اس گواہی کی بنیاد پر پھر خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر مان کر اس آیت کو قرآن میں لکھا گیا. تو نفس امارہ ہمیشہ برائی کا کہتا ہے اور سانس نکلنے تک ساتھ رہتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ کو کوئی ایسا کشتہ پتہ چل گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کا نفس مر گیا ہے، یہ کبھی نہیں مرتا. جب تک بندہ نہیں مرتا نفس نہیں مرتا. اصل میں نفس نام ہی کسی اور چیز کا. یہ روح اور بدن کے ملنے سے جو شرارہ اٹھتا ہے، جو سپارک ہوتا ہے، اس سپارک کا نام نفس ہے. یہ جو روشنی پیدا ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ کے اندر جو کیمیکل ہے اور اس کے اندر جب وہ کرنٹ دوڑتا ہے اس کا نتیجہ ہے. وہ کرنٹ دوڑتا رہے تو یہ لائٹ چلتی رہے گی. مسئلہ یہی ہے کہ جب بجلی جائے گی تو لائٹ جائے گی. بلکہ نام ہی لوگ اب بجلی نہیں کہتے، کہتے لائٹ آ گئی ہے، لائٹ چلی گئی، بجلی پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ اس کا مظہر لائٹ ہے. اب مظہر کا روپ نام لیتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر سے بھاگ جائے، جنگل میں بیٹھا رہے، وہاں انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ختم کر دے، سماج سے بھاگ جائے، یہ بزدلی ہے، یہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے. اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے کہ رحم مادر سے تو نے دھکیل کر بھیج دیا تھا، اس وقت تو میرا زور نہیں چلتا تھا، مجھے سوچ سمجھ نہیں تھی، اب مجھے تو بھیج کے دیکھ سماج میں، غار میں بیٹھ جانا اور نیک بن جانا. یہ بالکل اسی طرح جیسے اکیلے دوڑ کے پہلے نمبر پر آ جانا. فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، پھر وہاں سے جنت میں آ. جنت بندوں میں ہے. انسان گواہی دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. معاشرے میں ہمیں برے رشتہ دار دے کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ ٹیسٹ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں، تم پلٹ کر اچھائی کرو اگر تم اچھے ہو. اور اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھو بیری کو لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ بیر دیتی. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جے بنیا تو بیر دا بوٹا، ہر کوئی تینوں دیسی جھوٹا. فائدہ مند چیز کو لاتے نا لوگ. جے بنیا تو بیر دا بوٹا، ہر کوئی تینوں دیسی جھوٹا، بہتے بیر بگاؤ فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا. جتنا بڑا پتھر مارے اتنا زیادہ بیر پھینکو. یہی کرتی ہے، جتنے زور سے کوئی جھوٹا دیتا اتنے زیادہ بیر گرتے. کہا یہ تیرا امتحان ہے. سلمان قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ. وَآتِ مَنْ حَرَمَک، جو تمہیں محروم رکھے اسے ضرورت پڑے تو تو دے. یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی.
اعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے تو معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی بھی تمہیں معاف کرے۔ احسن الی من اساءک، اور جو تجھ سے برائی کرے تو پلٹ کے نیکی کر، پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن یہ نفس ہے نا، یہ کہتا ہے تو روٹی نہیں کھاتا، بڑے بغیرت بندہ بھی تو، وہ اندر سے ابھارتا ہے بندے کو ری ایکشن پر۔ تقوی اس وقت کام آتا، اس وقت وہ نفس لوامہ کہتا ہو کیا کر رہے ہو، کاٹنے کو تو کتا بھی دوڑتا ہے، تو کاٹنے کو دوڑ پڑا ہے، تجھے انسان بنایا گیا ہے، تو جس کو مانتا ہے اس کے اخلاق دیکھیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں ڈھل جاؤ۔ دو چیزیں نا، تزکیہ، تحلیہ۔ تحلیہ کہتے ہیں میک اپ کو، زیور پہننے کو، حلیہ کہتے ہیں زیور کو۔ تزکیہ یہ کہ برائیاں جو تیرے رب کو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دو، اور اس بنیاد پر چھوڑو کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، اور جو رب کو پسند ہے اگرچہ نفس کو کتنی مرغوب ہو، کتنی وہ ناپسندیدہ ہو، وہ اللہ کی پسند کو اپنا لو تم، چاہے اس میں کتنی تکلیف کرنی پڑے۔ رب کی پسند اپنی پسند بنا لو، اگلی زندگی پھر تمہاری پسند کی ہو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس لوامہ پھر کہتا ہے، جس کی قسم کھائی ہے اللہ پاک، قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ قیامت کے دن جو لوگ کہیں گے ہم تک نبی نہیں آئے تھے، نفس لوامہ ان کے خلاف گواہ۔ یہ نفس لوامہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ کتے کو اگر آپ خود روٹی ڈالیں، جو آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، کتا بھی آ کے بیٹھتا کھانے تو اس میں کتے کی روٹی جو ہے وہ کرتے ہیں، پھینک دیتے، کھا لیتا بیٹھ، اسی جگہ بیٹھ کے کھاتا جہاں پھینکتے ہیں اسے۔ لیکن جس دن وہ روٹی چوری کرتا ہے ٹوکری میں سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ادھر ہی بیٹھ کے کھاتا ہے، نکل بھاگتا ہے، پھر اسے پتہ میں نے چوری کی۔ اس کا نفس لوامہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے بڑا برا کام کیا، اور بڑے کام، برے کام کی جزا بھی بری ہے، اب تمہیں پھینٹی لگے گی، لہذا وہ چوری بیٹھ کے دور کہیں درختوں میں چلا جاتا جہاں کوئی اور اسے نہ بندہ دیکھے نہ کتا دیکھے، وہاں کھاتا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ یا تو بندہ کسی سے پوچھ لے کہ یہ چیز آپ کی ہے جی، میں اٹھا لوں، کام کی ہے یا آپ نے پھینکنے کے لیے رکھی ہے۔ جب بندہ دائیں بائیں دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر اس کو اٹھا لیتا ہے، تو اگرچہ گھر والوں نے وہ پھینکنے کے لیے ہی رکھی ہو، لیکن اس کا نام چوروں میں لکھا جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ تو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اصل میں چونکہ یہ مٹی کا لازمہ ہے، یعنی یا تو ہم مٹی سے بنتے نا، یہ جو ہمارا مادہ تخلیق ہے یہ پستی کا مکین ہے، وہ پستی اس کے اندر رہ رہ کے پاپ اپ کرتی رہتی ہے۔ جب تک یہ مٹی والا بدن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو چیزیں آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ وائرس بھی آتا ہے، اسی طرح یہ وائرس ہے اس کے ساتھ۔ جب تک یہ وسوسہ آتا ہے برائی کی طرف وہ مائل کرتا ہے، آپ کا اجر بھی بڑھتا ہے۔ جتنی شدت سے آپ کو وہ بلاتا ہے اتنی شدت کا ایمان چاہیے اس سے رکنے کے لیے۔ وہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، اور لکھ لیا جاتا ہے کہ آج صبح اس بندے کے اندر اتنا ایمان تھا، جیسے بخار ہوتا ہے 102 کا ایمان تھا اس کا۔ زور کے وقت ٹیسٹ ہوا اس کا فلاں مسئلے میں تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہوتے نا بعض موبائل بیٹری زیادہ کھا جاتے ہیں، بعض بندوں کا نفس جو ہے وہ ایمان بہت زیادہ کھاتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ فقیرہ کوئی زمانہ تھا کہ ایک دن اگر ہم اپنے لطائف پر نظر کر لیں، اپنے اندر جھانک لیں تو ہفتہ نکل جاتا تھا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ شام کو اگر نہ جھانکیں تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، ڈیفریگمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس جو ہے یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، برائی کھینچتی ہے، پھر آپ اس برائی سے رکتے ہیں، تو یہ آپ کی مارکیٹ ہے، یہاں سے آپ کی کرنسی تبدیل ہوتی ہے۔
وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں گناہ کا خیال آتا ہے اور تم سمجھو میں بڑا عبدار ہوں مجھے گناہ کا خیال آتا رہتا ہے، کہتے نہیں، یہ تو تیری بھٹی کا کوئلہ ہے، اس سے تو تیری بھٹی چلتی ہے. وہ خیال آتا ہے، وہ خیال تو جلاتا ہے. جب آپ گیم کھیلتے ہیں وہ گاڑی کے آگے نہیں آتی، دوسری گاڑی میں ہمیشہ بچاتا تھا اس کو. میرے بیٹے نے کہا کہ اس کو ٹکر مارو، یہ فیول ہے. وہ وسوسہ فیول ہے، ٹکرا جاؤ اس سے، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا. کہ خیال شیطان نے ڈالا، میرے بندے نے اس کا مقابلہ کیا، لکھو اتنے پوائنٹ اس کی. یہ وسوسے، یہ برے خیالات، یہ بھی بالیں ہوتی ہیں اور آپ بیٹسمین ہیں. کسی کو کٹ کرنا ہے، کسی کو روکنا ہے، کسی پہ چھکا لگانا ہے. آپ کہیں گے یہ برے خیالات ہیں، یہ تو اسی وقت ہوں گے جب آپ کی جان نکل جائے گی، پھر نہیں آئیں گے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساغر صدیقی کی غزل ہے، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. جب بندہ سے گناہ ہوتے تو ایسے تھوڑی ہوتے، اسباب ہوتے ہیں اس کے، نیکی کے بھی اسباب ہوتے ہیں. تو وہ کہتا کہ میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور. آفٹر آل میں کتنا بھی نیک ہو جاؤں، میرے اندر سے آدمیت تو نہیں نکل سکتی نا، میری جنس تو تبدیل نہیں ہو سکتی. میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا. آدمیت گناہ کرا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم بھی بھولے تھے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی. گرفت مضبوط نہیں رہتی اپنے عہد پر. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، بھول گئے وہ. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اگرچہ ہم نے ان میں گناہ کا عزم نہیں پایا لیکن ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، دوسری چیز چھوٹی کم قیمت کی گرنے لگتے، آپ اس کو بچانے لگتے، قیمتی گر جاتی. دو آپ نے ایک میں پانی، ایک میں چائے، پانی والا گلاس تھڑکا ہے آپ نے، اس کو سیدھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے چائے والا گرا دیا. یہ انسان کی فطرت ہو جاتا ہے بندے سے، لیکن اٹھ کھڑا ہونا چاہیے بندے کو. ڈیلیٹ کا آپشن ہر جگہ موجود ہے، ایڈٹ کا موجود ہے. یہی بتا امتحان کیا تھا، یہی تھا. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی. آدم جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، ابلیس ادھر ہی لیٹ گئے. اتنا سارا فرق ہے. گناہ نہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آدم علیہ السلام سے نہ ہوتا. انسان کا کمال گر کے اٹھ جانا ہے، پھنس کے نکل آنا ہے. 4x4 کا فائدہ کیا ہے؟ زیادہ سپیڈ سے دوڑتی ہے، پھنس کے نکلتی ہے. یہ ہے کمال. مومن کا کمال یہ ہے کہ اگر کہیں پھنس بھی جائے تو نکل آتا ہے، اور جتنا زیادہ سے پھنسے ہوئے سے نکلتا ہے اللہ پاک اتنا زیادہ انعام دیتا ہے. زیادہ بندہ کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، کہا نکل آئے ہو نا. اب وہ سارے گناہ اللہ پاک نے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ سارے نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تیرا ڈیبٹ کریڈٹ میں تبدیل ہو گیا. ان النفس لامارۃ بالسوء زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. یہی تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو تمہارا امتحان ہے. عورتوں کی طرف کشش، اولاد کی محبت. جب محبت ہے تو اولاد کے لیے جوڑنا، اس جوڑنے میں حدود کو پار کر جانا. سونے چاندی کے ڈھیر کس کو اچھے نہیں لگتے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے غالباً، تو وہ اشرفیاں پڑی تو اس زمانے میں یہی کرنسی ہوتی تھی. اشرفیاں ہوتی تھی، یہ سونے کی ہوتی تھی، اور درہم دینار جو ہوتے تھے یہ چاندی کے ہوتے تھے. دو ہی جنسیں تھی، اسی لیے زکوٰۃ ان پر رکھی گئی تھی. تو وہ ایسے بھرتے اس ڈیری میں سے اور اوپر سے اس کو پھینکتے ٹن 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 کر کے، ایسے وہ اس میں ساؤنڈ میوزک اس کا. پھر دوسرا ہاتھ بھرتے، ایسے کرتے. کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ تو ماشاءاللہ مولوی ہیں، تو یہ دنیا داری آپ کس دھندے میں لگے ہوئے ہیں؟
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ہمیں حق پر قائم رکھتا ہے. وہ جو بادشاہ لوگ دباؤ ڈالتے ہیں نا، تو بندہ اگر مالی طور پر کمزور ہو تو پھر ڈر جاتا ہے. کہا کہ یہ اگر نہ ہوں تو یہ بادشاہ ہمیں ہاتھ کا رومال بنا لے اور ناک صاف کریں ہم سے. میں اپنے نفس کو اس سے تسکین دیتا ہوں، لو تم مر نہیں جائے گا، یہ ہے تیرے کھانے کے لیے، اور اس سے صحیح فتویٰ دلواتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آ گئے ہجرت کر کے تو سارا جو بھی تھا پاس ساتھ لے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. جو ان کے والد تھے وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ابھی قحافہ جو تھے، تو وہ پہلے بہت تنگ رہتے تھے کہ یہ سب کچھ جس دن سے یہ نئے مذہب میں گیا ہے، تجارت کا بھی بیڑا غرق کر لیا اس نے اور سارا. تو بیٹی سے کہنے لگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے یا لے گئے ہی سارا کچھ. تو انہوں نے تھیلی میں وہ سنگریزے بھرے اور دادا کا ہاتھ پھیر کے کہا کہ یہ دیکھیں نا، اور کہا بس پھر کافی ہے. یہ نفس اندھے تھے نا، وہ یہ نفس اندھا ہوتا ہے. اس کو ہاتھ، اگرچہ ان کے نزدیک اہمیت امام صاحب کے نزدیک سنگریزوں کی تھی، لیکن دوسروں کے لیے بڑی تھی. لیکن آپ جب یہاں سے جاتے ہیں، کویت میں جب کرائسس آیا تھا لوگ گئے تھے پاکستان، بڑے ڈرامے بنے تھے اس پہ. پھر تو ایک ڈرامے میں وہ بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابو جب ہم پہلے پاکستان آیا کرتے تھے تو سارے لوگ دعوتیں کیا کرتے تھے، ہماری بڑی عزت ہوتی تھی، ساری پھوپھیاں چاچے ہمیں نیچے نہیں لگنے کو ایک چھوڑتا تھا دوسرا اٹھا لیتا تھا. تو ابو اب کیا ہو گیا، کوئی سلام بھی نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ بیٹا اب نہ ہم کینسل کروا کے آ گئے ہیں اور پیسے نہیں ہمارے پاس. تو اس نے کہا ابو پیسے تو پہلے بھی ہم ان کو نہیں دیتے تھے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ آپ کی جیب میں بھی ہو تو دوسرے پر اثر کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سب دکھاں تو دکھ ہے وڈا جس دا نام غریبی، اکھاں پھیر کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. یہی ہوتا ہے. تو نفس اندھا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پھروانا پڑتا ہے. بندہ حق بات کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ گھر میں دانے ہیں کہ کوئی نہیں. پاکستان میں مسئلہ یہ، لوگ کہتے ہیں مولوی حق بیان کیوں نہیں کرتے. مولوی صاحب کے پاس روٹی کوئی نہیں ہے، مہینے سے پہلے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. وہ انتظامیہ کی منت کر کے 10 دن پہلے تنخواہ لیتے ہیں. انتظامیہ کے 10 ممبر ہوتے ہیں، 10 خدا ہوتے ہیں. وہ ان میں سے ایک کا موڈ بھی آف ہو جائے 15 دن تنخواہ لٹک جاتی ہے. مولوی کے بچے بیمار ہو تنخواہ کے، وہ پیسے کوئی نہیں ہے دبا کے ان کے پاس. ایک بندے کے انڈر ہونا تو مسئلہ، یہاں سے حکومت کے انڈر ہے نا، مزے ہی مزے. اگر یہ سلسلہ وہاں بھی ہو، مولوی صاحب کا اپنا کاروبار ہو، کوئی اپنی دکان ہو، کوئی اپنا شو روم ہو، پھر دیکھیں مولوی حق بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حق جس کے پاس ہوتا ہے، حق خود کہتا ہے کہ مجھے بیان کرو، وہ اس کو بڑی مشقت سے دباتے ہوں گے. روٹی کا مسئلہ ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور الرحیم. میرا رب بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم. آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کو کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اللہ کی تعریف کریں گے، کوئی گلہ نہیں. 40 سال باپ سے جدا رہے، غلام بن کے بکے، لیکن جہاں بھی کہ انہیں پتہ تھا یہ سب میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. جب تک بندہ اس کی مشق نہ کرے، مراقبہ نہ کرے کہ میرا رب میرے بارے میں جو کر رہا ہے بظاہر وہ کتنا ہی برا لگ رہا ہو، کتنا نقصان دہ لگ رہا ہو، لیکن جو میرا رب جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. اتنا مجھے اطمینان ہے کہ وہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا. آپ دیکھتے ہیں بیٹے کا باپ پر کتنا اعتماد ہوتا ہے. دور سے گاڑیاں آ رہی ہیں، سپیڈ میں آ رہی ہیں، لیکن جب باپ اسے لے کر سڑک پر اترتا ہے تو بچہ کبھی بھی ڈر کے پیچھے نہیں کھڑا. تو باپ اس کے نزدیک باپ سب سے بڑا $6 ملین مین ہے. گاڑیاں خود ہی وہ باپ ڈیل کر دے گا، باپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا. کتنے بھی حالات آپ کی فیور میں نہ ہو، بندے کا رب پر اطمینان ہو تو سارے معاملات درست ہو جاتے. یہ ہمارا شک ہے اصل میں. ہم ذرا سے حالات ٹیڑے میڑے آتے ہیں تو پھر ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، اور شک اللہ کو پسند نہیں.
ختم. ایمان میں شک تو قبول ہی نہیں. اعمال میں بھی وہ کہتا ہے کہ یقین پر بنیاد رکھو. وبالآخرۃ هم یوقنون. قال الملک، جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو فرمایا کہ ائتونی بہ استخلص لنفسی، اسے لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں گا، یعنی پی اے بنا لوں گا، اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لوں گا. فلما جاءہ، وہ جب آئے یوسف علیہ السلام بری ہو کر، قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے نزدیک امانت کے مقام پر کھڑے ہیں. سیکرٹری کس کو پیدا کیا؟ سیکرٹری جو ہے وہ امین، جنرل سیکرٹری امین العام ہوتا ہے اقوام متحدہ کا، جسے آپ عربی میں سنتے ہیں خبروں میں. امین کا مطلب، سیکرٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راز آپ کے رکھتا ہے. کسی کی ٹرمینیشن کا لیٹر آپ نے، اسے پتا ہے کہ آپ نے سائن کر دیا، لیکن اس بندے کو جا کے بتاتا نہیں، ایک راز ہے، جب آپ مناسب سمجھیں گے کر دیں گے. اسی طرح جو جج کا اہل مد ہوتا ہے وہ امین السر اس کا نام لکھا جاتا ہے. جب فیصلہ لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس جج کا نام یہ تھا امین السر. کون تھا؟ ریڈر اس کا جو راز رکھتا ہے. ہمارے یہاں بکتے ہیں یہ راز. وہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کرپٹ ہوتا ہے، جج کے حصے کے بھی لیتا ہے، اپنے بھی لیتا ہے. امین، آج آپ ہمارے نزدیک ہمارے سیکرٹری ہیں، آپ امانت کے مقام پر ہم نے آپ کو چن لیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، ان کا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ درست ہوں گے تو سب ملک درست ہوگا، لوگوں کو کھانے کو ملے گا، ڈاکے کم ہو جائیں گے، فتنے میں نہیں پڑیں گے، ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کے زمانے میں ہاتھ کاٹنا کیوں سسپینڈ کر دیا کہ اب یہ لوگ لگژری کی خاطر ڈاکے نہیں ڈال رہے، جان بچانے کے لیے ڈال رہے ہیں، اور جان بچانا فرض ہے. قانون اپنی جگہ موجود رہا، مگر انہوں نے وہ دفعہ توڑ دی ان بندوں پر. دفعہ اپنی جگہ موجود، 302 قتل کی دفعہ موجود ہے، لیکن جج کہتا ہے اس پہ 302 نہیں لگتی. قانون موجود ہے لیکن وہ بندہ اس دفعہ سے نکل جاتا. ان کا کہ ان پہ نہیں لگتی. آج آپ کے یہاں حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر آپ کے وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ کرپشن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. آج عوام سروائیو کرنے کے لیے کرپشن کر رہے ہیں، جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا. تو ان کا مجھے زمین کے خزانے عطا کر دو. کہتے ہیں نا کہ جس کا چولہا ڈوئی اس کا ہر کوئی. بہویں آ بھی جائیں تو ساس عام طور پہ چولہا نہیں چھوڑتی. بندہ کڑتا رہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے پکڑ جا کے تو صبح چائے بنا کر، اماں نیڑے نہیں لگن دیتی. اب اسے یہ راز پتا نہیں کہ وہ اماں کی بادشاہی ہے. جب سارے تم چولہا گھیر کے ارد گرد بیٹھتے ہو تو وہ ملکہ بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ مقام اپنی زندگی میں کم از کم بہو کو نہیں دینا چاہتے. یہ قدرتی بات ہے. خلیل جبران کہتا ہے کہ اگر تم بھوکے بندے کو درس سناؤ گے تو وہ پیٹ سے سنے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا جو سوراخ اس وقت کھلا ہوا وہ پیٹ ہی ہے. پیٹ اس کا بھرو تاکہ کانوں سے کچھ اندر جائے. یہ روٹی بڑا جینین مسئلہ ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے روٹی کی تلاش. آپ آج اسلام کو دنیا کے لیے بہترین معاشی نظام ثابت کر دیں، آپ کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا خود آ کے آپ سے لے کر اسلام کو جائے گی. جس طرح آپ جاپان اور جرمنی سے چیزیں امپورٹ کرتے، جس طرح آپ فلپس کے بلب اور ٹیوبیں لے کر آتے، اسلام کو روشنی دینے والا ثابت تو کرو. تم تو بندے مارنے والا ثابت کرتے ہو، بات بے بات بندہ مارنے کی بات کرتے ہو، تم بچانے والا ثابت تو کرو. دنیا اس وقت تباہی کے دھانے پر ہے معاشی طور پر. صرف ایک ملک کی کانگریس کے ہاتھوں میں دنیا کی تباہی. وہ بل پاس نہ کرے ساری دنیا کولیپس کرتے، ساری دنیا کا سٹاک ایکسچینج زیرو پہ چلا جائے، کرنسیاں ساری ختم ہو جائے. یہ حالت ہے.
دنیا تو چاہتی ہے کہ کوئی ایسا سالڈ نظام ہو جو حقائق پر قائم ہو، افواہوں پر نہیں. آپ ثابت کریں. جہاں 100% مسلمان ہیں وہاں تو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہم تو چلے مقروض ہیں دنیا کے، جن کے یہاں بجٹ ان کا اپنا بنتا ہے. اتنی ہمارے 5 سال کا بجٹ نہیں جتنی ان کی ایک دن کی کمائی ہے. وہ نہیں کوشش کرتے. جن کی زبان میں قرآن اور حدیث ہے وہ کوشش نہیں کرتے. تو یوسف علیہ السلام نے بالکل اسی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. یہ نہیں کہا مجھے وزیر دفاع بنا دو، کہا زمین میرے قبضے میں دے دو، یہ نظام میرے قبضے میں دے دو. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. میں ایکسپرٹ ہوں اس معاملے میں، اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے، علیم بھی ہوں اور حفیظ بھی ہوں. میں حفاظت بھی کروں گا، کھاؤں گا نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ایکسپرٹ ہوتا ہے مگر کما کے خود کھا جاتا ہے. ہمارا ملک دنیا کے زرخیز ترین ممالک میں شامل ہے. ہر چیز اللہ پاک نے وافر مقدار میں رکھی ہے، زمین کے اندر بھی زمین کے باہر. اس کے پانی کی اپنی خصوصیت ہے. وہی پانی مشرقی پنجاب میں لگتا ہے عام ہوتے ہیں، وہی دریا جب کراس کر کے پاکستان میں آتا اور پاکستان کے عام کو لگتا ہے تو چونسا انڈیا میں کوئی نہیں پایا جاتا. وہ پاکستانی چونسے کی خوشبو ہے جو ایک دکان میں ہوتی، پوری مارکیٹ اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی. ہمارا باسمتی وہی پانی لیتا ہے جو انڈیا کے مشرقی پنجاب کا باسمتی لیتا ہے، لیکن ہمارا باسمتی جیسا دنیا میں کوئی باسمتی نہیں ہے. ہمارے باسمتی کو خرید کر اپنے ملک کا بنا کے بیچتے ہیں لوگ. لیکن اس کے بندے علیم ہیں، کمائی جانتے ہیں، لیکن حفیظ نہیں ہے، حفاظت نہیں کرتے، کرپٹ ہیں، کھا جاتے ہیں. انی حفیظ علیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک مکننا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کو گرفت عطا کر دی، تمکن عطا کر دی زمین میں، ملک میں. یتبوأ منها حیث یشاء، وہ جہاں چاہے گھر بنا لے، ٹھکانہ لگا لے. یہ اصل میں کسی کی ملکیت کی لامحدودیت ہوتی ہے. آپ کے ملک کا صدر و وزیر اعظم بھی ہر جگہ گھر نہیں بنا سکتا. کسی کی زمین میری زمین پر نہیں بنا سکتا جب تک مجھ سے خرید نہ لے. یہ بادشاہی کی نشانی ہے کہ سب بادشاہ کی ملکیت ہوتا ہے، عوام کا اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہ جہاں چاہے محل بنا لے. کہا ہم نے وہ تمکن عطا کیا. کل کے غلام کو، جیل کے قیدی کو ہم نے بادشاہی عطا کر دی. جہاں چاہے ڈیرا لگا لے، کوئی مائی کا لال اعتراض نہیں کر سکتا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اس طرح اپنی رحمت کے چھینٹے جس پر چاہتے ہیں اس پر ڈال دیتے ہیں. مصائب بھی ان کے دیکھیں اور اللہ پاک کا ان پر کرم بھی دیکھیں. خیر، اب وہ سلسلہ دوسرا پھر شروع ہوا. قید سالی ہوئی اور وہ قید سالی یمن تک اس نے اثر کیا. مصر سے لے کر یمن تک ہر چیز ختم ہو گئی. دنیا نے سنا کہ جی مصر میں کھانے کو ملتا ہے، پیسے لے کر جاؤ تو گندم بھر کے لے آؤ. اور انہوں نے طے کیا ہوتا کہ فی بندہ پر ہیڈ اتنا دیا جائے گا، اتنے ٹوپے دیے جائیں گے. یہ نہیں کہ جس کے پاس جتنے پیسے وہی سارا خرید کے لے جائے. ایک کوٹا مقرر کر دیا تاکہ غریب سے غریب آدمی کو بھی ملتا رہے. دنیا آئی، لے کے جاتی رہی. ان کے گھر والوں تک بھی خبر پہنچی کنعان میں کہ مصر میں کھانے کو کچھ ہے. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی بھی بوریے کندھے پہ ڈال کے پھر آئے لینے کے لیے. فعرفہم، انہوں نے پہچان لیا ان کو. بڑا عرصہ گزرا درمیان میں. یوسف علیہ السلام بچے تھے، وہ تو بڑے تھے. بچے کے تو تبدیلی آ جاتی ہے لیکن بڑے کے چہرے پہ پہچان لیا. فعرفہم وہم لہ منکرون، اور انہوں نے نہیں پہچانا. ایک تو اس لیے نہیں پہچانا کہ وہ بچے تھے، اور پھر بادشاہی ماحول میں رہ کر
وہ جب غلام تھے تو بھی تو اس کے وزیر اعظم کے گھر میں ہی تھے، سپاہ سالار کے۔ ایک تو وہ کھانا پینا اچھا ملا انہیں، گروتھ بھی بہت اچھی ہوئی، نبی کے بیٹے تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، اور دوسری بات ہے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ان کا ذہن بھی ادھر نہیں گیا۔ کوئی تھوڑی بہت مشابہت اگر نظر بھی آئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یوسف اور بادشاہ مصر کا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وہ منکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ معروف اور منکر جو ہے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، شریعت معروف اس کو کہتی ہے کہ جس کو ہر انسان کی فطرت جانتی ہے کہ یہ اچھا کام، یہ معروف۔ مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ہر مذہب میں معروف ہے، منکر ہے، بند کر دیں اس کو۔ اور سچ بولنا ہر مذہب میں خوبی ہے، کوئی بھی مذہب ہو، لا مذہب کے یہاں بھی انسان ہو، سیکولر بھی ہو، دہریہ ہو، سچ کو وہ بھی اچھائی کہے گا، بدی کو وہ برائی کہے گا۔ یہ معروف اور منکر ہے جس کو کسی برے سے برے انسان کی فطرت رد نہ کر سکے۔ زنا، دہریہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا جائے، اس کی بیوی کے ساتھ کیا جائے، منکر ہے اس کے نزدیک، کرتا ہے الگ بات۔ کسی غریب کی مدد کرنا، بیمار کی مدد کرنا ہر مذہب میں معروف ہے۔ بڑے بڑے اسپتال، گنگا رام اسپتال، میو اسپتال ہندوؤں کے بنائے ہوئے، ہولی فیملی کے جا کے دیکھے کمرے سکھوں کے بنائے ہوئے، سکھ نے کمرہ بنا دیا فی سبیل اللہ حجر کے لیے۔ تو ہم نے اس کو مقید کر لیا ہے اسلام کے اندر، جبکہ وہ دعوت ہے پوری نوع انسانیت کو۔ آپ جاتے ہیں، بیچنے والا سکھ ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ وہ بندہ پورا تول کے دے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ تو انسانیت کے ساتھ، اس نے پیسے لیے جتنے اتنا تول کے دے گا، اور اگر وہ نہیں پورا تول کے دے گا تو اس کی سزا یہی پائے گا۔ وہ جو کھلائے گا اس میں سے اپنی اولاد کو، کل اسی اولاد کے ہاتھوں جوتے کھائے گا۔ یہاں تو کیش ملتا ہے اس کو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوتی، لیکن جب وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے نہیں، اس کو بھی ایسا دینا چاہیے تاکہ نقد ملے، پھر اللہ اس کو بیٹا دیتا ہے۔ پھر جب وہ بیٹا اس کو جوتے مارتا ہے اور آگے سے اکڑتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی جب میں کرتا تھا۔ فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ پاک آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کو دنیا میں دے کے مارتا ہے، یہاں تک کہ اسے لمبی عمر دیتا۔ تو معروف اور منکر کیا ہے؟ انجانی چیز، انسانی فطرت، مسلمانی فطرت نہیں، انسانی فطرت اس کو قبول نہ کرے وہ منکر، اور انسانی فطرت اس کو قبول کرے یہ معروف۔ آپ کسی مذہب والے کو بھی لفٹ دے دیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، وہ جہاں بھی کہے گا کہ بڑا چنگا بندہ سی، نہ وہ پوچھے گا تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جہاں بھی کہے گا یار وہ پاکستانی بڑا ہی چنگا بندہ تھا کوئی جو مل گیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ پاکستانی شراب بھی پیتا تھا، اس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے نا۔ جہاں بھی بات کرے گا کہے گا پاکستانی بڑے اچھے ہوتے ہیں یار، بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو برائی کرتے ہیں اس سے صرف ہماری ذات کو نفع نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں، ہمارا دین بدنام ہوتا ہے۔ جو کہ یار مسلمان بڑے فراڈی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کوئی آپ کے ساتھ کوئی فورمین مصری ہو تنگ کرے تو یار مصری ایسے ہوتے، حالانکہ مصری میں بڑے بڑے متقی لوگ، بڑے دیندار لوگ ہیں، اللہ کی خاطر قربانی دینے والے لوگ، لیکن جس کو آپ کو ڈنگ لگا ہے آپ تو پھر اس کا نام لیں گے نا۔ یہ غور کیا کریں آپ کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کیا کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا نبی بدنام ہوگا، ہمارا دین بدنام ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بندے کا کہ اس نے
کسی جیب کاٹی تو کسی عیسائی کی کاٹ لی، جا کے اس کو پیسے واپس کیے، یہ آپ کے بٹوا کہیں گر گیا تو نہیں، میں جیب کاٹی ہے، تو اس نے واپس کر دیا، تو پھر توبہ کر لی اللہ پاک، پھر جب ایسے کرتا ہے تو اللہ پاک توجہ فرماتا، اور اللہ کی توجہ خالی نہیں جاتی۔ تو اس سے پوچھا مولوی نے کہ یار تو مسلمانوں کے واپس نہیں کرتا تھا، تو یہ عیسائی کا تو نے واپس کیوں کر دی؟ کہا جی مسلمان تو مسلمان تھے، گھر کی بات تھی، مجھے شرم آئی کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں میرے نبی سے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی اور میرا نبی شرمندہ ہو جائے۔ بس ایک بات تھی اس کی جس پر اللہ پاک نے پکڑ کے اسے پار لگا دی۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ سوچ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ہم لہو منکرون، وہ منکر رہے، ان کے منکر کا مطلب یہ کہ وہ ان کے لیے انفیملیئر فیس تھا، وہ نہیں پہچان سکے، تو طبیعت کے لیے جو نا پہچانی چیز ہو وہ منکر۔ ولما جہزهم بجہازہم، ان کے حصے کے جب کیے، بوریے تیار کیے، کتنے بندے فیملی کے جی اتنے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بھائی گھر میں کیوں چھوڑ آئے، اس کے پیر کو درد ہے۔ اب وہ تو چاہتے تھے کہ وہ بنیامین کا حال پتہ کریں، کہا تم کہتے ہو اتنے بھائی ہیں تو اتنے تم آئے ہو تو ایک گھر میں کیوں چھوڑ، چلو باپ بوڑھا ہوگا، ماں بوڑھی ہوگی، بہن ہے تمہاری نہیں لا سکتے تو بھائی کو تو لانا تھا تم نے۔ کہا جی وہ باپ آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتا، پہلے بھی اس کا ایک بیٹا اسی طرح چلا گیا تھا تو وہ اس اوجل نہیں ہونے دیتا، تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو اس دفعہ میں تمہیں اس کا دے دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ اس کو ساتھ لے کر آنا، پھر ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر وہ نہ آیا تو باقی 10 کو بھی نہیں ملے گا۔ ان کا جی ہم باپ کو قائل کر لیں گے، آپ ہمیں اس دفعہ دے دیں، ہم والد کو قائل کر لیں گے اور لے کر آئیں گے اس۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اپنی جگہ انہوں نے کہا اپنے وہ جو کام کرنے والے تھے کہ ان سے جو پیسے لیے ہیں وہ ان کے ہر بندے کی بوریے میں رکھ دو تم، ایسا نہ ہو کہ جب پھر ان کے پاس پیسے ہی نہ ہوں اور آئیں نہ۔ یوسف تو چاہتے تھے وہ آئیں، تو کہا کہ ان کے اس طرح رکھو لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، وہاں جا کے انہیں پتہ چلے کہ بوریے میں کچھ رکھا ہوا ہے، یہی نہیں پکڑا دینا ہاتھ میں تم۔ یہ نبی کی اولادیں کبھی نہیں لیں گے واپس، جانتے تھے کہ بڑے بامروت لوگ ہیں، ان کی فیملی تھی نا، مطلب ایسے پکڑاؤ گے وہ کبھی نہیں لیں گے، ایسی جگہ چھپا کے رکھنا ہے کہ وہ جب وہاں کھولیں تو انہیں پتہ چلے۔ فلما رجعوا الى ابيهم، اب وہ جب اپنے والد صاحب کے پاس پلٹ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا اس دفعہ تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ بادشاہ نے کہا کہ آپ جب تک بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تب تک جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بھیجوں گا تمہیں۔ انہوں نے لفظ بھی وہی کہ نا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، میں تمہیں ایسے ہی اس کا امین بنا دوں جیسے اس کے بھائی کا بنایا تھا اس سے پہلے، تمہیں یہ بات کہتے ہوئی شرم نہیں آتی؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا، میں اگر بھیجوں گا تو اس کی حفاظت میں بھیجوں گا، تمہاری میں نہیں بھیجوں، تم تو اپنی خیانت ظاہر کر چکے، ایک میں گنوا چکے ہو۔ تو اب وہ جناب سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب بچے بھیجنے لگتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پکا باندھا جائے عہد میں، ان سے عہد بھی لیتے ہیں، کچھ انہیں طریقے بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے داخل ہونا ہے شہر کے اندر، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔